بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ حال ہی میں ایک امریکی شخص کو تھائی لینڈ کے ایک ہوٹل کے حوالے سے منفی رائے لکھنے پر 2 سال کے لیے جیل ہو گئی۔ امریکی شہری نے تھائی لینڈ کے ریزورٹ میں ٹھہرنے کے بعد اس کے بارے میں ٹرپ ایڈوائزر ویب سائٹ پر منفی رائے لکھی، جس پر ہوٹل کے مالک نے اس پر ہتک عزت کا دعویٰ کر دیا، جس کے تحت اس شخص کو 2 سال کی قید سنائی گئی۔ ہوٹل مالکان کا کہنا تھا کہ شہری کی سخت تنقید بے بنیاد ہے اور اس سے ہمارے ہوٹل کا نام بدنام ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے مقبوضہ وادی کا فوری حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دینے کے بعد اب جنیوا میں جاری اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے موقع پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے ایک احتجاجی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس پر آویزہ قدآور پوسٹر دنیا بھر کے ممالک سے آئے ہوئے سفارتکاروں، انسانی حقوق کے عہدیداروں اور سول سوسائٹی کے اراکین کی توجہ مقبوضہ وادی میں جاری بھارتی مظالم کی جانب مبذول کروا رہے ہیں۔ دوستو، جنیوا میں اس وقت انسانی حقوق کونسل کا اجلاس جاری ہے، جس میں دنیا بھر سے سفارتکار، انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے، حکومتی اہلکار اور سول سوسائٹی کے اراکین شرکت کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اس طرح کا احتجاجی کیمپ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ برطانیہ میں کورونا کا ٹیسٹ مثبت آنے پر قرنطینہ میں قیام نہ کرنے پر یا سیلف آئسولیٹ نہ ہونے والوں کے لیے جرمانہ 1000 پاؤنڈ سے بڑھا کر 10,000 پاؤنڈ تک کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس متاثرہ ایریا اور متاثرہ افراد کی نگرانی کرے گی۔ افغانستان میں 2018 میں ایک حملے میں محفوظ رہنے والی 18 سالہ شمسیہ علی زادہ نے میڈیکل یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور اس کے ہر طرف چرچے ہیں۔ کوئلے کی کان میں کام کرنے والے ایک مزدور کی بیٹی شمسیہ علی زادہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں۔ ایک جرمن خاتون نے اپنی شکار کردہ لومڑی کے ساتھ ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس کے بعد انہیں انتہائی نفرت انگیز تبصروں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب ایسے سوشل میڈیا صارفین کو انہیں ہزاروں یورو ہرجانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی وہ بیانہ خواب ہے جو امریکیوں کو خوف زدہ کیے رکھتا ہے، اور وہ اپنی کرنسی کی دنیا پر حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں۔ تاہم اب ڈالر کی مسلسل گرتی ہوئی قدر اور معروف معاشی تجزیہ کار سٹیفن رویچ کی ایک پیش گوئی نے امریکی حکومت کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے آرٹیکل میں سٹیفن نے کہا ہے کہ اگست کے اختتام تک گزشتہ 4 ماہ کے دوران ڈالر کی قدر میں 4.3% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کمی سے قبل فروری سے اپریل کے دوران ڈالر کی قدر میں 7% اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کا ڈالر ذخیرہ کرنا اور فلائٹ ٹو سیفٹی جیسے عوامل تھے، جن سے ڈالر کو خاطر خواہ فائدہ پہنچا تھا۔ اس فائدے کے باوجود اگلے 4 ماہ کے دوران ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہونے کی کئی ممکنہ وجوہات ہیں۔ ان میں مقامی سطح پر سیونگز میں غیر معمولی کمی آنا، خوفناک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، امریکہ کے اندر میکرو اکنامک عدم توازن اور امریکی حکومت کی کچھ پالیسیاں ہیں۔ کئی اور عالمی طاقتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹیفن نے پیشگوئی کی ہے کہ 2021 کے اختتام تک ڈالر کی قدر میں 35% تک کمی ہونے کا امکان ہے۔ ایک طرف امریکی شہریوں کی اکثریت کو فی کس $1200 کا کورونا ریلیف دیا گیا، دوسری طرف بے روزگاری میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور شہریوں کو انشورنس بینیفٹس زیادہ دینے پڑ گئے۔ ان عوامل کے سبب ڈالر کی قیمت میں مزید کمی متوقع ہے، اور یہ کمی اس قدر تیزی کے ساتھ ہوگی کہ آئندہ سال کے اختتام تک ممکنہ طور پر ڈالر کی قدر میں 35% تک گراوٹ آئے گی۔ منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت نے شہباز شریف کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ عدالت نے شہباز شریف کو دوبارہ 13 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وکیل امجد پرویز کی جگہ شہباز شریف نے خود دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
ہمارے والد کے اثاثے ہماری جلا وطنی میں تقسیم ہوئے، جب میں پاکستان آیا تو اپنے اثاثے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ میرے آفس ہولڈر ہونے کی وجہ سے مجھ پر الزام ہے کہ میرے بچوں کے پیسے بڑے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ 2017 میں حکومت پنجاب مجھے چیف سیکرٹری کے ذریعے سمری بھیجتی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ چینی کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور حکومت 15 روپے چینی پر سبسڈی دے گی۔ میں نے چیف سیکرٹری کو لکھا کہ میں 15 روپے سبسڈی نہیں دوں گا۔ میں نے معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجنے کا کہا۔ دسمبر میں وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ فی کلو پر 10 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ مجھے کہا گیا کہ آپ بھی سبسڈی دیں، لیکن میں نے انکار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ میرے اس اقدام سے میرے بیٹے کو 90 کروڑ کا نقصان ہوا۔ اس پر عدالت نے شہباز شریف سے استفسار کیا کہ اس نقصان کے بدلے بتائیں کہ خزانے کو کتنا فائدہ ہوا۔ اس پر شہباز شریف خاموش ہو گئے اور کہا کہ انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا۔ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا بدترین انتقام ہے جس کا ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن دوستو، شہباز شریف نے یہ نہیں بتایا کہ اگر ان کے بیٹے کو 90 کروڑ کا نقصان ہوا تو پھر خزانے کو کتنا فائدہ ہوا، کیونکہ شہباز شریف کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا بلکہ اپنا نقصان کروا لیا۔ شہباز شریف نے اپنے بیٹے کا تو نقصان بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کے بدلے ملک یا خزانے کو کتنا فائدہ ہوا۔ بھارتی اہلکاروں کی طرف سے کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ سے پاک آرمی کے جوان سمیت 2 افراد شہید اور 4 شہری زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی اہلکاروں نے LOC کے برو اور ٹینڈر سیکٹر پر فائر کھول دیا، جس سے گاؤں برو کا 15 سالہ لڑکا شہید ہو گیا، جبکہ گاؤں کی کرتن کی خاتون سمیت 4 شہری زخمی ہوئے۔ اس تبادلے میں ایک پاکستانی اہلکار سپاہی شفیق نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پاکستانی آرمی نے فائر اگلنے والی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بھاری نقصانات کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ افغانستان کے ڈاکٹر عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغان لوگوں کی طرف سے گرم جوشی اور دوستی کا پیغام لایا ہوں۔ دورہ پاکستان کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان نئے مذاکراتی دور کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن سے پاکستان میں امن ہوگا۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغان لوگ گزشتہ 19 سال سے امن کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ قیام امن کے لیے ہمیں دیانتداری سے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اس دوران عبداللہ نے کہا کہ یہ باہمی تعلقات میں گرم جوشی کا ایک نیا دور ہے۔ دونوں ممالک میں اچھے دور کا آغاز ہوا ہے، جس سے ہم نے موقع ضائع کیے بغیر فائدہ اٹھانا ہے۔ چائنا کی جانب سے اپنے ساحلی ایریا کے ساتھ 4 سمندری بحری مشقوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چائنا نے اپنے ساحلی ایریا کے ساتھ بیک وقت 4 سمندروں میں 5 بحری مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ چائنا کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مشقیں 3 دن جاری رہیں گی اور اس دوران کسی بھی بحری جہاز کو ان ایریا میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جاپان ایئر لائنز نے کہا ہے کہ وہ دنیا کی دیگر فضائی کمپنیوں کی طرح مسافروں کو لیڈیز اینڈ جینٹل مین نہیں کہیں گی۔ 1 اکتوبر سے جاپان کے ایئرپورٹس اور فلائٹس میں اعلانات کے لیے تمام مسافر متوجہ ہوں اور سب کو صبح بخیر کے جملے استعمال کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے دوستو، کینیڈا اور یورپ نے گزشتہ برس کہا تھا کہ وہ مسافروں کو لیڈیز اینڈ جینٹل مین نہیں کہیں گے۔ جاپان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ایسی فضائی کمپنی بنانا چاہتے ہیں جو ایک مثبت ماحول مہیا کرے اور اپنے مسافروں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ کسی کو جنس، عمر، قومیت، نسل، مذہب اور معذوری کی بنا پر تفریق نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کی جانب سے فضائی سفر پر جزوی طور پر پابندی ہٹائے جانے کے بعد پاکستان سے اقامہ ہولڈرز کی بڑی تعداد ملک جانے کی خواہش مند ہے، لیکن محدود پروازوں کے باعث مسافروں کو ٹکٹوں کے حصول میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وٹامن کے بالخصوص زخم کے باعث خون بہتے وقت اس کے جمنے میں مدد کرنے اور ضرورت سے اوپر خون کے بہاؤ کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
विटामिन के की कमी खून मुसलसल बहने का खतरा बढ़ा सकती है। अगरचे बालगों में विटामिन के की कमी शादो नादिर ही होती है, लेकिन ये बच्चों में बहुत आम है। अगरचे बालगों में विटामिन के की कमी शादो नादिर ही होती है, लेकिन ये बच्चों में बहुत आम है। दोस्तों, विटामिन के बहुत से खानों में पाए जाते हैं, जैसा कि हरे पत्तों वाली सब्जियां, गोभी और कलेजी। ताहम बड़ी आनत में मौजूद बैक्टीरिया इस विटामिन के का सबसे बड़ा जरिया है, और यही वजह है कि अगर आप ग़िज़ाई विटामिन के नहीं भी लेते तो बैक्टीरिया आपके जिस्म की विटामिन के की ज़रूरियात को पूरा कर देता है। कोरोना से दुनिया भर में अमवात 10,06,379 हो गई है, जबकि 3,35,49,873 मुतासिर हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,09,808 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 73,61,000 से ऊपर अफराद कोरोना की तशखीस पाई गई है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 61,43,000 से बढ़ गई है। भारत में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 96,351 हो चुकी है, जबकि ब्राज़ील कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहां 47,48,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 1,42,161 अमवात हो चुकी हैं। सऊदी हुकूमत का कहना है कि सबसे अहम तरीन पाबंदी यह है कि उम्रा ज़ायरीन तवाफ और उम्रे के दौरान किसी भी सूरत हजरे अस्वद को छू नहीं सकते। हज और खाना काबा की इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन को हजरे अस्वद के करीब जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। तवाफ के लिए खाना काबा के गिर्द छोटी दीवार बनाकर उम्रा ज़ायरीन को करीब जाने से रोकने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। हुकूमत का कहना है कि कोरोना की रोकथाम और ज़ायरीन की हिफाजत के लिए हजरे अस्वद को भोसा लेना या खाना काबा को छूने पर पाबंदी आयद की गई है। इंतज़ामिया का कहना था कि पाबंदी पर 100% अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। सऊदी अरब में सकाका शहर के गेस्ट हाउस के स्विमिंग पूल में दादी अपनी पोती को बचाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गई। सऊदी खातून सारा अलीमी की पोती अपने दोस्तों के हमरा स्विमिंग पूल में तैराकी में मसरूफ थी और वो अच्छी तैराक नहीं थी। जब दादी ने उसे स्विमिंग पूल के गहरे हिस्से की तरफ अपने होशो हवास खोते हुए देखा तो फौरन ही स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी और अपनी पोती को डूबने से बचा लिया, मगर वो खुद स्विमिंग पूल के गहरे हिस्से में चले जाने के बाइस डूबकर अपनी जान से चली गई। बूढ़े होने के अलावा उन्हें तैराकी का कोई तजर्बा नहीं था। स्विमिंग पूल में महज पोती को बचाने के लिए छलांग लगाई थी। सारा अलीमी सकाका में 30 वर्ष से ज्यादा अरसे तक तदरीसी खिदमत अंजाम देती रही थीं। इन दिनों वो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही थीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया।